اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ۔ کیجئے قبول آقا میرا سلام، بس ایک عزادار ہے میرا نام۔ قابل نہیں جانتا ہوں مگر کہتا ہوں خود کو تمہارا غلام۔ کیا ہوں مجھے خود یہ بتلائیے، مولا مہدی آ جائیے۔ السلام علیکم ناظرین و حضرات، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ پروگرام ماہ شعبان المبارک میں مسجد جمکران سے ولادت و سعادت حضرت مہدی آخر الزماں کی مناسبت سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ تمام مومنین و مومنات کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تمام کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ولادت امام زمانہ کی تبریک عرض کرتے ہیں۔ ہمارے ہمراہ اس پروگرام میں نہایت ہی بزرگ محترم معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کی خدمت میں اور سب ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم پیش کرتے ہیں۔ مولانا باقر مہدی صاحب اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایام مہدوی ہیں، مقام مہدوی ہے، مولانا بھی مہدوی ہیں، تو اب انشاءاللہ سوالات بھی مہدوی ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ ایک سوال جو ہر زمانے میں اور ہر منطقے کے لحاظ سے پوچھا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ آیا ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں یا صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں ایک کام یہ کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کا جشن مناتے ہیں جب ان کی ولادت ہوتی ہے 15 شعبان کو، تو جشن منانے کا طریقہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پٹاخے پھاڑتے ہیں، تو میرے خیال میں تو اس سے بھی دل کو سرور محسوس ہوتا ہے، اور مگر یہ کس حد تک پھاڑنا چاہیے اور یا اس کے علاوہ کہ نظر نیاز ہم کرتے ہیں اور عیدی بانٹتے ہیں بزرگان دین ہمارے، تو یہ بتائیے کہ اصل طریقہ کیا ہے، یا ہم جس کو کہیں کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہاں تک ہے، کہاں تک ہم پٹاخے پھاڑ سکتے ہیں، یا نظر نیاز کرنا ہے تو کتنا پیسہ نظر نیاز میں لگا سکتے ہیں، یا اصل کیا ہونا چاہیے کہ جس پہ سے ہم تسلی بخش ہو کہ ہم کہیں ہاں میں نے امام کا جشن منا لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بالکل بہت ہی اچھا سوال فرمایا آپ نے، اور جتنی بڑی ولادت ہو اتنا بڑا بم پھاڑنا چاہیے۔ بالکل، تو یہ جشن منانے کا طریقہ جو ہمارے میں مرسوم ہے اور منایا جاتا ہے، اب چاہے وہ ولادت سمجھے نہ سمجھے، بم پھاڑنا ہے اس صورت میں۔ بالکل اسی طرح تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ولادت کے مواقع پر، شہادت کے موقع پر، خصوصاً ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو ولادت اور شہادت آ رہی ہے، اس کو منایا جائے، اور اس کو منانے کی طرف خود قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ تعظیم شعائر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا، اس کی تکریم کرے گا، اس نے تقوی الہی اختیار کیا۔ شعائر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام ان شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ یہی ہے سب سے زیادہ عظیم ترین ہستیاں اس کائنات کی، جو مظہر تام ہے خداوند متعال کی۔ ان کی ولادت و شہادت کو منانا یہ تعظیم شاعر اللہ میں سے شمار ہوگا۔ اب شاعر اللہ کی تعظیم میں اب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہم تعظیم منائیں، ہم اس تکریم کریں شاعر اللہ کی۔ یہ ولادت اور شہادت کے جو مواقع آتے ہیں اس کو کس طرح منائیں؟ ظاہر سی بات ہے جتنی بڑی ولادت اتنا زیادہ بڑا جشن ہونا چاہیے، اتنی زیادہ ہم نے اس کو بڑے سچ بہترین طریقے سے منانا چاہیے ہمیں۔ جو آپ نے بم کی مثال دی، پٹاخے پھوڑنے کی مثال، جتنی بڑی ولادت اتنا بڑا پٹاخہ پھوڑنا چاہیے ہمارے پاکستانی معاشرے کے مطابق۔ لیکن دین
اس کے برعکس کچھ اور کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مبارکباد دینی چاہیے، جتنی بڑی ولایت اتنا زیادہ مبارکباد، اتنی زیادہ گہرائیوں سے مبارکباد دینا ہے، ساتھ میں مٹھائیاں بھی بانٹنی ہیں، خوشیاں بھی منانی ہے، محفلوں کو سجانا ہے، سارے کام کرنے ہیں، لیکن کیوں نہ ہم وہ کریں جس کی ولادت ہم منا رہے وہ خود امام بھی ہم سے خوش ہو جائے. ماشاء اللہ. امام آئیں گے عصر ظہور میں تو وہ کیا کریں گے؟ عصر ظہور کے زمانے میں جب امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ ہم اور آپ امام کی زیارت کر پائیں گے اور تمام ناظرین انشاءاللہ. تب عصر ظہور میں یہ ہوگا کہ امام علیہ السلام تمام تر انسانوں کے عقول کو عروج پر لے جائیں گے، انسانوں کے عقل کامل ہو جائیں گے. تو یہ جو عقل کے کمال کا سفر ہے، عقل کے عروج کا سفر ہے، کیوں نہ ہم اور آپ ایسا کام کریں کہ ابھی سے ہی ہم کوشش کریں، محنت کریں، اس طرح جشن منائیں کہ جو امام چاہ رہے وہ کام ہم کر کے دکھائیں تاکہ امام ہم سے خوش و راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو وہی کام کریں. جب اتنی بڑی ولادت، اتنی عظیم ہستی کی ولادت جو روئے زمین پر عظیم ترین ہستی، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی ہستی اس روئے زمین پر موجود نہیں، ان کی ولادت کس طرح کس شان و شوکت سے منانا چاہیے تھا ہمیں. اب اگر ہم اس کو اسی ظاہری مبارکباد اور مٹھائی، یہ اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ کام کریں جس سے امام ہم سے خوش و راضی ہو. بالکل. وہ کریں گے تو اتنا ہی زیادہ ہم بہتر طریقے سے اس ولادت کے عظیم موقع کو منا سکیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اس شعائر اللہ جو ہے، یہ جو اللہ کے شاعر مظاہر ہے، ان کی تکریم و تعظیم کر پائیں گے. تو یہ ہماری محفل، یہ ہمارا سوال و جواب کا جو سیشن ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے. ہاں ماشاء اللہ. کہ ہم اس سیشن کے ذریعے، اس سوال و جواب کے ذریعے انسان کے عقول کے اندر جو سفر ہے اس کو بلند و بالا کرنا چاہتے ہیں، انسان کے عقول کی ترقی کروانا چاہتے ہیں. جو ناظرین دیکھ رہے ہیں مطلب وہ بھی جشن میں شامل. یقیناً یہ خود جشن کا حصہ ہے، اور اس کے ذریعے امام زمانہ انشاءاللہ اور زیادہ خوش ہوں گے بنسبت دوسری چیزوں سے جو ہم جشن منانے کے لیے کرتے ہیں. بہت بہترین ماشاء اللہ. آپ نے پہلے سوال میں ہی ہمیں بہت خوش کر دیا اور ہمارے ناظرین و سامعین بھی خوش ہو گئے. سوال دوم یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مسجد جمکران میں لکھا ہوا بھی ہے، پھر نماز پڑھتے بھی ہیں، سب ہم نے بھی پڑھی ہے. تو نماز امام زمانہ علیہ السلام مسجد سہلہ میں بھی پڑھی جاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ حمد کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے اس کو 100 بار پڑھ لیں، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی. اب سوال یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیرے بندے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس میں امام زمانہ کا کہیں ذکر نہیں ہے. اچھا نماز امام زمانہ کی ہے، اگر نماز امام زمانہ کی ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا صحیح الحمد میں نہیں تو قنوت میں اللہم عجل لی ولیک الفرج 40 دفعہ پڑھوں، 100 دفعہ پڑھوں. مطلب امام سے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ امام سے جو مربوط ہے ذکر وہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. امام زمانہ کی نماز ہے، مگر جیسے ہم علماء اس میں فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد یہ کیا ہے؟ توحید عبادی، و ایاک نستعین یہ توحید استعانت. تو یہ ابھی بھی یہاں امام زمانہ کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ خدا کی توحید کو توحید کے ذکر کو بڑھایا جا رہا ہے امام زمانہ کی نماز میں؟ یعنی کہ ہم کہیں امام زمانہ سے جب توسل کر رہے ہیں تو خدا کے ذکر کو بڑھایا جا رہا ہے. تو اس کی کوئی خاص وجہ، کوئی خاص علت ہمارے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں گے؟ بہت بہترین سوال آپ نے فرمایا کہ نماز ہم پڑھتے امام زمانہ کی اور اس میں توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے. بالکل. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز پڑھنے کے تمام تر ائمہ طاہرین نے ہمیں حکم دیا. بالکل. اور مختلف قسم کی مختلف نمازیں ائمہ طاہرین نے ہمیں تعلیم دی، اور ہر نماز میں خاص معارف کو ہم تک پہنچایا جا رہا ہے. اس میں راز چھپا ہوا ہے معارف کا. بالکل اسی طرح نماز امام زمانہ میں بھی، کہ جو نماز امام زمانہ سے منسوب ہے، جسے ہم مسجد جمکران میں مسجد سہلہ میں پڑھتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے اس نماز کو. اس نماز کا جو طریقہ کار آپ نے بیان فرمایا کہ اس نماز میں ہم 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہے. مجموعی طور پر 200 مرتبہ ہم خداوند متعال سے مدد مانگ رہے. خدایا ہم تیری ہی عبادت کر رہے، تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ نماز امام زمانہ کی، مدد ہم خدا سے مانگ رہے ہیں. بالکل. تو یہ ہمارے ذہن میں کانسیپٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ نماز اگر امام زمانہ کی ہے تو ذکر بھی امام زمانہ کو ہونا چاہیے. جی. یہ ایسا نہیں ہے.
کہ ہم اصل میں امام کو اور خدا سے جدا کر رہے ہیں کہ امام کی نماز ہے تو امام کا ذکر ہونا چاہیے، خدا کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو اسی نماز میں جہاں پر 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نماز میں، اسی نماز کے ختم ہوتے ہی ہمیں فوراً سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دعا امام زمانہ پڑھے. اور دعا امام زمانہ میں یہ ذکر ہم پڑھتے یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنک ما کافیان وانصرانی فإنک ما ناصران. ہم انہی ذوات مقدس ہستی سے مدد مانگتے، طلب کرتے. کون؟ یہ وہ ہے جن کو خدا نے وسیلہ قرار دیا ہے کہ ان کے ذریعے مانگو. نماز امام زمانہ کی پڑھ رہے، توحیدی ادب کو ہم رعایت کر رہے، خدا کی بارگاہ میں خدا سے مدد مانگ رہے. اب خداوند متعال ہم سے کہہ رہا ہے کہ ان کو وسیلہ قرار دے کر مجھ سے مانگو، یہ تمہیں کفایت کریں گے، یہ تمہیں مدد کریں گے. بہت بہترین، کہ وہ جدا نہیں ہے خدا اور امام زمانہ کو ہم جدا سمجھتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بالکل اسی طرح جب ہم ائمہ تاریخ علیہ السلام کے قبور مطہر کی زیارت پہ جاتے ہیں، امام رضا کی زیارت پہ جاتے ہیں، مشہد مقدس مشرف ہوتے ہیں، تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ زیارت پڑھیں. اب بہترین زیارت جو پڑھی جاتی ہے ان مقدس مقامات پر، ان مشاہد مشرفہ میں، بہترین زیارت جو ہم پڑھ سکتے ہیں وہ جو مکمل توحیدی درس ہمیں دے، جو مکمل طور پر امامت شناسی کا مجموعہ ہے، وہ ہے زیارت جامع کبیرہ. اب اسی زیارت جامع کبیرہ مشاہدہ فرمائیے کہ زیارت جامع کبیرہ پڑھنے سے قبل ہمیں حکم دیا جائے 100 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کریں، بالکل ذکر خداوندی کریں. اس توحیدی ادب کو رعایت کرنے کے بعد پھر زیارت جامع پڑھنا شروع کریں، اور پھر زیارت جامع میں ان جملات کو ادا کریں کہ بکم فتح اللہ، بکم یختم، بکم ینفس الحمد، بکم یکشف الضر، بکم ما نزلت علیہ، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ. کہ تمام تر کائنات کی ابتدا اور انتہا، آسمان جو زمین پر نہیں آ رہا ہے، یہ جو زمین و آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ انہی ذوات مقدس ہستی کے وسیلے سے. اگر یہ نہ ہوتے تو یہ پوری کائنات نہ ہوتی. بہت خوب، ماشاءاللہ. ایک اور سوال یہ کہ اچھا، یہ سوال بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اسی طرح ہے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے اس کے جوابات مختلف ہیں. اچھا، لوگوں نے یہ ذمہ داری بھی سمجھی کہ پھر اب یہ ہر زمانے کے علماء سے پوچھا بھی جائے، کیونکہ ہر زمانہ مختلف تھا. آج سے 100 سال پہلے کچھ اور تھا، اس سے 100 سال پہلے اور کچھ تھا، تو ظاہر بات ہے ذمہ داریاں مختلف ہو گئی. تو اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں کیا ذمہ داری ہے؟ ایک تو وہی جو نارمل آتا ہے ہمیں کہ صحیح ہم امام کو یاد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بیٹھے رہے بس، یاد کر لیا کافی ہے یہ. یا دوسرا کہ نہیں، جس طرح روایت میں جب ظلم و جور بڑھ جائے گا تو امام آئیں گے تو گویا میں ظلم و جور میں اضافہ کرنے لگوں، کیونکہ اگر مجھے امام کو بلانا ہے تو پھر مجھے ظلم کرنا پڑے گا. ایک اس طرح کے بھی تفکرات ہمیں نظر آتے ہیں. بالکل. تو آپ کیا اس میں اس کے جواب میں فرمائیں گے؟ یہ بہت ہی کامن سوال اور ہمیشہ پوچھا جا رہا سوال. کم از کم اس 15 شعبان والے دن تو ہم کم از کم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہی. بالکل. کہ ولادت زمانے کے امام کی میں انتظار کر رہا ہوں زمانے کے امام کا، تو پھر میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا میری ذمہ داری، جس طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چپ بیٹھنا ہے، کچھ نہ کرنا ہے، اپنے بس گھر میں بیٹھ کر نماز روزہ کر لی کافی ہے، کیا یہی ذمہ داری؟ بالکل یہ نہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ روایت کا جملہ لے کر آتے ہیں. آپ نے جس طرح بیان فرمایا کہ روایت کا جملہ ہے کہ امام زمانہ آئیں گے بعد ما ملئت ظلمًا و جورا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے بعض حتیٰ پڑھے لکھے متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو روایت کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے، بیسیکلی اس میں ایک ورڈ غلط استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ایجاد ہوئی. اور وہ ورڈ غلط کیا ہے؟ روایت کا جملہ ہے کہ یملأ اللہ بالارض عدلا وقسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. لفظ ہے کما ملئت، نہ بعد ما ملئت. یعنی لفظ اس طرح آیا ہے کہ خدا امام زمانہ کے ظہور کے بعد اس روئے زمین کو امام زمانہ قسط و عدل سے اس طرح پر کر دیں گے کہ جس طرح پہلے ظلم و جور سے پر ہو چکا تھا، جس طرح کا لفظ استعمال کیا جائے. نہ یہ کہ اس کے بعد کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے پھر امام زمانہ آئیں گے، نہیں. اگر اس طرح ہوتا کہ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے یہ ضروری ہوتا کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے، تو ہماری ذمہ داری ہوتی کہ ظلم و جور سے پر کرے اس زمین کو.
جبکہ نہیں, لفظ میں یہ نہیں, روایت میں یہ لفظ نہیں آیا کہ بعدما, روایت میں آیا کیا معاملات ظلم و جور, یعنی کہ اس سے وظیفہ نہیں آ رہا ہمارا. ہاں, یعنی اس سے ہمارا یہ وظیفہ نہیں کہ ظلم و جور کرے, ہمارا کام ظلم و جور کرنا نہیں ہے. کہ اگر بعدما کا ورڈ آتا تو ہمارا یہ ذمہ داری, ہماری ذمہ داری بن جاتی کہ ظلم و جور کرو تاکہ امام زمانہ جلدی ظہور کرے. نہیں, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے زمانے میں فرعونہ کے زمانے میں یا دوسرے ظالمین کے زمانے میں پوری کائنات ظلم و جور سے پر ہو چکی تھی, بالکل اسی طرح امام زمانہ آ کے اس پوری کائنات کو عدل و عدالت سے پر کر دیں گے. کیا معاملات, یعنی جس طرح پہلے ظلم و جور سے پر ہو چکا تھا بالکل اسی طرح عدل و عدالت سے پر کریں گے. کما کا ورڈ آیا ہے, بعدما کا ورڈ نہیں آیا ہے. یعنی ہماری ذمہ داری ظلم و جور کرنا نہیں ہے, نہ ظلم و جور کرنا اور نہ ہی چپ رہنا, بلکہ یہ انتظار فرض جس کو روایت میں بیان کیا گیا ہے اس عصر غیبت میں ہمارا سب سے افضل ترین عمل کے طور پر کہا گیا ہے. اس کے یہ بے عملی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا ہے. ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی, کوشش کرنی ہوگی, محنتی درکار ہے. گھر بیٹھ کر چپ بیٹھ کر کوئی کام نہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ظہور کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. امام زمانہ آ کے کیا کریں گے, امام زمانہ آ کے عدل و عدالت کی حکومت قائم کریں گے, تو ہم بھی اس عدل و عدالت کی حکومت کے قیام کے لیے کوشش اور محنت کریں. ہر کوئی اپنے حد تک, اپنے لیول تک ہی جتنا کر سکے. نہ ظلم و جور کرنا ہماری ذمہ داری اور نہ ہی چپ بیٹھنا. جو روایت بعض لے کر آتے بیان کرتے کہ عصر غیبت میں ہماری ذمہ داری چپ بیٹھنا ہے, یا روایت بیان کرتے مولا امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں مولا فرماتے کن فی الفتنہ کہ اپنے اللہ کو, جو روایت کو استعمال کیا جا رہا ہے اس روایت سے وہ غلط مطلب کو استعمال کر لو, تو غلط چیز کو دریافت کرنا چاہ رہے, استنباط کرنا چاہ رہے. ان روایت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ زمانے غیبت میں ہم امام زمانے اگرچہ پس پردے غیبت میں ہم ان کی مدد نہ کریں. نہیں, ہمیں مدد کرنا ان کی ذمہ داری, ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ جو کرنا چاہ رہے بعد میں آ کر, اگر ہم کچھ کر سکتے اس حوالے سے تو آج ہماری یہ ذمہ داری ہے, آج ہماری یہ ذمہ داری بنے گی کہ ہم اس کام کو کر کے دکھائیں. امام کی آج مدد کرے, اگرچہ امام کا ظہور ظاہری ظہور ابھی تک واقع نہیں ہوا ہے. بہت بہترین. اچھا, ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ معذرت اگر میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہوں معذرت جی ہاں. اس حوالے سے کہ یہ جو روایت کا جملہ میں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی, اس کے ریفرنس بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ جو تحقیقی کام کرنا چاہتے اس حوالے سے مراجعہ کرنا چاہتے, ریفرنس کو دیکھنا چاہتے کہ روایت کا ایکچوئل ورڈ جو آیا ہے کتابوں میں, شیخ صدوق کی کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ, دوسری جلد میں صفحہ نمبر 377, یا بحار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب بحار الانوار میں جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 156 میں ایکچوئل ورڈ آپ مشاہدہ کر سکیں گے. ورڈ آیا ہے کما مولیات ظلم و جورا, نہ کہ بعد مولیات ظلم و جورا. معذرت. اچھا, یہ ایک سوال جو ہمارے پاس آیا کہ امام آئیں گے تو حکومت کریں گے, تو ہم اس سے پہلے ہی ایک حکومت تیار کریں. دیکھیں, حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت سیاست بھی کی جاتی ہے, اور آج کل مطلب یہ معروف بھی ہے اور دکھتا بھی ہے کہ سیاست ایک بہت گندی چیز ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے مومن آدمی کیسے اس گندی جگہ پہ جا سکتا ہے, اس میں جہاں جھوٹ ہو فریب ہو ساری چیزیں, تو کیسے اس کو حکومتی کہیں کہ عوامل کے اندر مومن کیسے شرکت کرے گا, اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ بہت اچھا سوال, اور یہ بہت ہی ایسا سوال ہے جو بہت زیادہ اٹیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ جو سیاست پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. جی جی. ایک بہت بڑی غلطی جو کر بیٹھتے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سیاست اور سیاست مدار میں مکس کر جاتے ہیں, مخلوط کر جاتے ہیں کہ سیاست مدار برے ہیں تو سیاست بھی بری ہے. ہم غلط سیاست مدار دیکھ رہے ہوتے کہ ٹرمپ جیسے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے, بائیڈن جیسے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے جو بری سیاست کر رہے ہیں, اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کے آلات ابزار اور ٹول کو استعمال کر کر اپنے مقصد کو صرف دیکھ رہے ہوتے. انسان کی جان جا رہی تو جانے دو, بعض اس قسم کی سیاست کر رہے ہوتے. تو یہ یقیناً یہ غلط سیاست مدار ہے. غلط سیاست مدار غلط سیاست کو استعمال کرے گا, لیکن غلط سیاست مدار کی وجہ سے سیاست پہ دبا نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام. خود انہی کے بارے میں ہم اسی زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے وساست العباد. یہ تمام تر ائمہ طاہرین سیاست مدار ترین تھے, سیاست دان تھے, سیاست دان بھی تھے اور سیاست مدار بھی تھے.
جانتے بھی تھے اور عمل کر کے بھی دکھا. یہ جو تمام تر ائمہ تارین نے حکومت تشکیل دی، کم از کم حکومت تشکیل دینے کے لیے انہوں نے کوشش کی. یہ زمانے کے امام جب آئیں گے تو ہم جو دعا کرتے ہیں اور ہماری سب سے اہم ترین دعا ہے یہی دعا ہے اللہم عجل ولی کی فرج، کہ زمانے کے امام آگے کیا کریں گے؟ حکومتی تو تشکیل دیں گے. ہم حکومت کی ہی کے لیے تو دعا کر رہے کہ امام زمانہ آئے اور حکومت تشکیل دے. ہماری سب سے اہم ترین دعا، ہم سب کی دعا یہی ہے. حکومت، کون حکومت تشکیل دے؟ وہ جو معصوم ہے. کون سیاست کرے؟ وہ جو معصوم ہے. ہم ان کی سیاست کرنے کے بارے میں دعا کر رہے کہ آئے حکومت تشکیل دے، سیاست کرے، معاشرتی امور کو سنبھالے. یہی تو ہماری دعا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیاست بذات ہی بری چیز نہیں ہے. سیاست مدار ہے جو غلط سیاست کر کے اس سیاست کو سیاست پر دبا لگاتے ہیں اور باعث بنتے ہیں کہ سیاست کو ہم برا سمجھے. نہیں، نہ سیاست بری ہے اور نہ ہی ائمہ تارین نے کبھی سیاست کو درکنار رکھا. تمام تر ائمہ تارین علیہ السلام نے، تمام تر 14 معصومین علیہ السلام نے، پیغمبر خدا کی ذات سے لے کر امام زمانہ تک، سب کے سب موقع محل کو جان کر انہوں نے بہترین سیاست جو اس زمانے کی ضرورت تھی اس کے مطابق انہوں نے عمل کر کے دکھائی. اور یہی ہماری بھی ذمہ داری کہ اگر ہم کہیں پر اس پوری دنیا میں کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو اگر ہمارے اندر یہ سکت ہے، ہم کچھ کہہ سکتے، آواز اٹھا سکتے، تو یہ ہماری ذمہ داری بن رہی ہے. ایک واٹس ایپ اسٹیٹس کے لیول تک ہی صحیح، اتنی تو آواز اٹھا سکتا ہوں نا، اسٹیٹس لگا سکتا ہوں اس کا، یہ بھی اس ضمن میں آئے گا. ایک واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے ہی میں اپنی آواز اٹھا رہا ہوں کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی میری ذمہ داری بنی. ماشاءاللہ. ضرور نہیں کہ میں حتماً روڈ پہ نکل آؤں مظاہرات کرنے، وہ بھی اپنی جگہ پر جتنی ضرورت پڑے اور جتنا میں کر سکوں میری ذمہ داری بن رہی ہے، مجھے انجام دینی عمل کرنی. یعنی کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام نے جو ماڈل تیار کیا ہے حکومت کا، وہ کہیں نظر آتا ہے ہمیں یا کوئی سیاست مدار اس طرح کا؟ ہمیں یقیناً ایسا ہی ہے. اسی حکومت کے رول ماڈل کو پیش کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ماڈل انقلاب اسلامی ہے جو ہمارے سامنے ہے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ظالم اور جائر سے ٹکر لے کر کھڑی ہوئی ہے حکومت، کہ کوئی بھی ظالم ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک اسلامی حکومت ہے. اسلامی اقدار کو جتنا کر سکتے وہ میکسیمم کوشش کر رہے کہ ان کو زندہ کرے اور اس کو معاشرے میں اپلائی کرے. تو ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، اور اس کی حمایت کرنا، اس حکومت کی، اس اسلامی حکومت کی حمایت کرنا ایک طرح سے امام زمانہ کی حکومت کی حمایت کرنا، کیونکہ یہ حکومت بھی اسی ہدف کو دنبال کر رہی، اسی ہدف کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی جس ہدف کے لیے امام زمانہ انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے. عدل و داد کو قائم کرنے کی کوشش کر رہی. تو جہاں پر بھی جو بھی کوشش ہو، اس عدل و داد کے قیام کے لیے بھی کوشش ہو، تو ہم جتنا ہو سکے ہماری ذمہ داری بن رہی ہے کہ اس حکومت عدل و داد کو حمایت کرنے کی ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، محنت کریں. یہ بہت اچھا آپ نے، جیسے کہ ہم پچھلے زمانوں میں دیکھتے ہیں کہ شاہ کی حکومت نے کئی عرصہ جو ہے وہ حجاب کے اوپر پابندی لگائی، مگر آج آپ اس انقلاب کا ثمرہ دیکھیں کہ یعنی کہ یہی ایران، یہی قم اور یہی مشہد ہے کہ جہاں سے خواتین چادریں لے کے جاتی ہیں، پوری دنیا میں وہ چادر، پوری دنیا میں اسی طرح کی چادر، پوری دنیا میں اسی انداز، اسی روش، اسی رفتار کی چادر پہنی جاتی ہے. مطلب جہاں جو ہے اس نے بینڈ لگایا تھا انقلاب اسلامی نے اس حجاب کو، مطلب ایک چھوٹی سی، ہم آپ کی بات کو توضیح دیتے ہوئے کہ اس طرح سے جو ہے وہ انقلاب پھیلا. ایک چادر نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے جو پھیلی. اچھا، ایک سوال یہ کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی معرفت چاہتے ہیں، ان کی شخصیت کی معرفت چاہتے ہیں، تو کیا بس یہ کافی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ امام کا نام کیا تھا، ان کے القاب کیا ہیں، ان کی کنیت کیا ہے، اور ان کے والد کا نام کیا تھا یا والدہ کا نام کیا تھا، اور اس طرح کی چیزیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں جب اسکول کی حد تک ہوتا ہے تو بس وہ اتنا ہی پڑھاتے ہیں اور اس پہ اکتفا کر دیتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً یہ جاننا مفید ہے اور جاننا بھی چاہیے. بالآخر ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان کو جاننا، ان کے نام کو جاننا، ان کے والدین کے نام کو جاننا، کہاں پر پیدائش ہوئی، یہ تمام تو چیزیں جاننا ضروری ہے، لیکن کافی نہیں ہے. یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے زمانے کے امام، کافی نہیں ہے کیونکہ ہم اس سے امام کی حسب و نسب کو تو جان رہے. امام کی جو اصل امامت ہے
جو شخصیت امامت والی شخصیت ہے امامت والے پہلو کو نہیں پہچان پا رہے. تو اگر امام کے اصل حقیقت کو جاننا چاہ رہے تو اس کے لیے ہمیں امامت کی پہچان ضروری ہے. ماشاء اللہ. بالکل جس طرح روایت کے جملے مولانا امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ اگر خدا کو جاننا چاہتے ہو تو خدائیت سے پہچانو. اعرف اللہ باللہ والرسول بالرسالہ واولی الامر بالامر بالمعروف والعدل والاحسان. اگر خدا کو جاننا چاہتے ہو تو خدائیت کو پہچانو. خدائیت کو جان جاؤ گے تو خدا کو پہچان جاؤ گے. اب میں خدائیت کو جان گیا کہ خدا ایسی ذات ہے. خدائیت وہ چیز ہے جس نے کائنات کے ہر شے کو ہر چیز پر احاطہ رکھتی ہے, جو ایک ہے ایک سے زیادہ ہو نہیں سکتی, جو ہر ایک کو نعمت وجود سے نواز رہی ہے. خدائیت کو میں جان رہا ہوں, اس خدائیت کے پہچاننے سے میں خدا کو پہچان رہا ہوں. ماشاء اللہ. رسالت کو جاننے سے میں رسول کو پہچان رہا ہوں. بالکل اسی طرح میں امر بالمعروف کو جان کر, عدل کو جان کر, احسان کو جان کر اولو الامر کو پہچان سکوں گا کہ اولو الامر ہے کون. اور اگر میں نے یہ کام کر لیا تو عدل کے ذریعے قائم بالعدل کو پہچان سکوں, علم کے ذریعے قائم بالعلم کو پہچان سکوں کہ عدالت کو کون قائم کر رہا ہے اس معاشرے میں. عدالت یہ ہے اس کو قائم کرنے والا امام ہوگا, علم یہ ہے اس کو قائم کرنے والا امام ہوگا اولی الامر ہوگا, احسان یہ ہے اس کو قائم کرنے والا اولی الامر ہوگا. تو یہ طریقہ کار خود مولا امیر المومنین روایت میں فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم امام کو پہچان سکیں گے. اور امام کو پہچاننا, امام کے بارے میں اتنا تو جانتے کہ امام ولایت تکوینی رکھتے ہیں. ولایت تکوینی کا یہی مطلب ہے کہ اس زمین و آسمان کے بارے میں جانتے ہیں. اگر زمین و آسمان کے بارے میں نہ جانتے ہو تو کس طرح ولی الارض والسماء قرار پا سکیں گے, کس طرح بیوم نہیں روز قلبرا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء قرار پائیں گے کہ ان کے مرہون منت ہم اور آپ رزق کھا رہے, تمام تر روز زمین پر لوگ رزق کھا رہے, تمام تر روز زمین کی ہستیاں تمام تر موجودات رزق کھا رہی ہیں, اور یہ زمین و آسمان قائم ہے, ان کے مرہون منت قائم ہے. یہ ہے امامت کی پہچان. کہ اگر امامت کو ہم نے اس طرح پہچان لیا تو یہ وہ پہچان ہے جو ہم اس پہچان کے ذریعے اپنے آپ کو پہچان سکیں گے کہ یہ ہے ہمارے امام. کیوں اگلی ذمہ داری یہ آئے گی کہ جو آپ نے پچھلے سوال پوچھا تھا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے, ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے پہچاننا. یہ بالکل وہی سوال ہے جو زرارہ نے آ کر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ زرارہ پوچھتے بلاخر بہترین اس امام صادق علیہ السلام کی بہترین صحابیوں میں سے, اہم ترین صحابیوں میں سے, اور اہم ترین سوال آ کے پوچھ رہے امام سے کہ مولا اگر میں نے عصر غیبت کو درک کر لیا اور عصر غیبت میں یہ حالات کہ اتنا سخت ہوگا ایمان کو بچانا, تو میں کس طرح اپنے ایمان کو بچاؤں, کیا کروں, میری ذمہ داری کیا ہوگی. تو امام علیہ السلام ایک دعا کی تعلیم کر کہ زرارہ اگر تم نے عصر غیبت کو درک کر لیا, اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے اس دعا کی تلاوت کرنا. یہ وہی دعا ہے جو اس مولا امیر المومنین کے اس روایت کے جملے سے بالکل ریلیٹڈ ہے. مولا کی دعا تعلیم فرمانا ہے کہ ہم کس دعا کی تلاوت کریں. دعا عدیلہ جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے, ہر نماز کے بعد پڑھنے کے حوالے سے اس کا حکم دیا جا رہا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ مدلل دعا. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اے خدا تو مجھے اپنے آپ کو پہچانوا دے کہ اگر میں تجھے نہ پہچان سکوں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اے خدا مجھے اپنے رسول کو پہچانوا دے کہ اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچان سکوں تیرے حجت کو نہ پہچان سکوں گا. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. خدا تو مجھے اپنی حجت کی پہچان کروا دے, امام زمانہ کی پہچان کروا دے کہ اگر میں زمانے کے امام کو نہ پہچان سکوں اپنے تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں, دین کے راستے سے بھٹک جاؤں گا, منحرف ہو جاؤں. چین بیان کی جا رہی اس میں. خدا کو پہچاننا, اگر ہم نے خدا کو پہچان لیا تو خدا کے رسول کو پہچان سکیں گے, رسول اللہ کو پہچان سکیں گے, اور اگر رسول اللہ کو پہچان لیا تو رسول اللہ کے جو خلیفہ ہے خلیفۃ اللہ کو پہچان سکیں گے. یہ خلیفہ صرف خلیفۃ اللہ نہیں, خلیفۃ رسول اللہ بھی ہے. اس خلیفۃ اللہ کو پہچاننے کے لیے, خلیفۃ الرسول اللہ کے پہچاننے کے لیے, اس سے قبل کہ خلیفہ کو پہچانے ہم نے یہ جاننا ہوگی کہ ہے کس کا خلیفہ, خلیفہ بنانے والا کون ہے. خلیفہ بنانے والے کو اگر ہم نے پہچان لیے تو خلیفہ کو پہچان رہے ہیں.
اگر ہم نے خدا کو پہچان لیا تو خدا کے خلیفوں کو پہچان سکیں گے. اگر ہم نے رسول خدا کو پہچان لیا تو رسول خدا کے خلیفوں کو پہچان. تو خلیفۃ اللہ کے مقام کو پہچاننا کہ اللہ کون ہے, اللہ کا خلیفہ کون, رسول اللہ کون ہے, رسول اللہ کا خلیفہ کون ہے. یہ تمام تر معارف وہ معارف ہے جس کے ذریعے ہم امامت کے مقام و منزلوں کو پہچان سکیں گے, امام کو پہچان سکیں گے, زمانے کے امام کو انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس حوالے سے پہچان سکیں. بہت خوب ماشاء اللہ. آخری سوال آپ کی خدمت میں, آپ کا زیادہ وقت لے لیا ہم نے. اب یہ کہ یہ جو مہینے ہیں رجب, شعبان, رمضان المبارک, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مناجات ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں. تو ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکیں گے کہ یہ مناجات اور دعاؤں میں کیا فرق ہے آپس میں؟ صحیح ہے. ایک اسی کے ذیل میں دو سوال اگر آپ کہیں ایک ساتھ. جی صحیح بات. اور خود مناجات کا مطلب کیا ہے, مناجات کس کو کہتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مناجات شعبانیہ بھی شعبان میں, جی اور بہت ہی تاکید آئی ہے اس حوالے سے, اور بہت سارے علماء نے اس کی تفاسیر لکھی ہیں. باقاعدہ ایک بڑا کام ہو رہا ہے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آیت اللہ تحریری کی بھی کتابیں آ رہی ہیں. تو مناجات شعبانیہ میں اور دوسری مناجات میں کیا آپ کوئی فرق دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم اس کی اہمیت کو جان سکیں کہ مناجات شعبانیہ کس قدر ضروری ہے ہمارے لیے؟ جی یہ اگر اہمیت واضح ہو سکے تو. اچھا سوال ہے, اور بطور خاص مناجات شعبانیہ کے حوالے سے آپ نے جو سوال پوچھا بہت ہی اچھا اور عرفانی نکات کا حامل سوال ہے. ہم بارگاہ الہی میں جاتے ہیں تو بارگاہ الہی میں جانے کے لیے بعض اوقات خدا متعال ہمیں یہ ڈرانا ہوتا ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہیں یہ عذاب ملنا نصیب ہوگا اور تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, یا اگر تم نے یہ کام اچھا کام کر لیا تو تمہیں یہ نعمت مل جائے گی. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خدا متعال ہمیں اس طریقے سے شوق دلا رہا ہے یا ڈرا رہا ہے تاکہ ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہو یا خدا کی اطاعت کریں. لیکن ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات خداوند متعال ہمیں ایک دوسرے طریقے سے اپنے پاس بلاتا ہے, بالکل جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لٹاتی ہے, پیار کرتی ہے, ناز کرتی ہے, اس کو پیار کرتی ہے. ایک ایسا موقع ہمیں بھی دیا جا رہا ہے. اب نعوذ باللہ خداوند متعال یہ جو مثالیں صرف سمجھانے کی حد تک کی کہ ہم بارگاہ الہی میں ہم اپنی ناز کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کی پناہ میں اس طرح سے پناہ میں اس طرح سے. اب جس طرح آپ نے بیان فرمایا, دعائیں تو ہم ہر سال پورے سال مانگتے رہتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں, مناجاتیں ہوتی ہیں. اب دعا میں کیا ہوتا ہے, ہم دعا میں یوں کرتے ہیں کہ ہم یا رب یا رب یا رب کہ اگر پکار ہوتے ہیں, دعائیں کمائل پڑھتے ہیں, شب جمعہ ہے تو شب جمعہ میں ہم یا رب کر کے خدا کو پکارتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے خود صاحب فضل اور علم ہے, یا کا ورڈ جو استعمال ہوتا ہے لغت عرب میں, یا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, کچھ جو دور ہوتا ہے اس کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ خدا جو ہم اسے اس دعا کے اندر ہم اپنے سے دور سمجھ ہوتے, خدا کو پکار ہوتے کہ یا رب اے رب جو ہم سے دور پکار ہوتے, خدا کو جو دور ہے خدا سے پکار ہوتے, خدا سے مدد مانگ رہے ہوتے, خدا سے طلب کر رہے ہوتے. اس کے لیے ہم ورڈ استعمال کر رہے ہوتے یا رب. لیکن دعا کچھ ایسی دعائیں بھی ہے جس میں ہم اس یا کے ورڈ کو استعمال نہیں کرتے. یہ عرفہ ہے جو آپ نے بہترین مثال بیان فرمایا اللہ تحریری ہے, جو اس لطیف اور نورانی نقطے کی طرف اشارہ فرماتے, پوائنٹ کی طرف اشارہ فرماتے. اگر ادبیات جاننے والے شخص کو یہ جملہ دے دیا جائے کہ یہاں پر یا کا ورڈ استعمال کیوں نہیں, تو وہ یا کا ورڈ کہتے کہ یا کا ورڈ یہاں پر مستتر ہے, محذوف نہیں. عرفا کس کو سمجھاتے کہ نہیں, یا کا ورڈ یہاں پر ہے ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ خدا اتنا قریب آ چکا ہے. بلکہ ہم اس طرح جملہ سے درست یہ ہوگا کہ ہم اتنے خدا سے قریب ہو چکے ہیں کہ اب اس یا کے ورڈ کی ضرورت نہیں ہے. ہم خدا سے اتنا قریب ہو چکے ہیں کہ رب 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 جہاں تک سانس ہے رب کہتے جاؤ. تو عرفہ میں ہم پڑھتے ہیں رب 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 کہ ایک سانس تک اپنے یہ لفظ رب رب خدا کو پکارتے جاؤ. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہے مناجات کہ ہم خدا سے ڈائریکٹلی گفتگو کرتے, بلکہ خدا سے کہتے اے خدا تو اب ہم سے گفتگو کر. اور پھر گفتگو کے دوران ایک ایسا مقام آتا ہے کہ بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتے ہیں الہی ان اخذتنی بجرمی اخذت کے بعفوک. خدا اگر تو میری پکڑ کرے, میری گرفت کرے کہ تو نے کیوں گناہ کیا, تو میں بھی تیری پکڑ کروں گا کیوں تو نے معاف نہیں کیا. سبحان اللہ, کیا جملہ ہے.
الہی ان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک، اے خدا اگر تو مجھے پکڑے کہ تو نے کیوں گناہ کیا، میں بھی تجھے پکڑوں گا، تیری گرفت کروں گا کہ تو نے کیوں معاف نہیں کیا. تو یہ ہے خدا متعال کی بارگاہ میں جا کر ناز کرنا کہ ہم بھی اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں اتنا خدا سے قریب کر لے کہ خدا کو بھی ہم خدا پر اعتراض کر سکے، خدا کے سامنے احتجاج کر سکیں کہ خدا تو نے کیوں معاف نہیں کیا. یہ ہے مناجات شعبانی جو ہمیں ناز کرنے کا موقع اس پورے ماہ شعبان میں دیا جا رہا ہے. اس کا فرق کیا ہوا پھر دوسری مناجات سے؟ اس میں وہ جملات، وہ معارف، وہ ناز کا موقع ہمیں یہاں پر ادا کیا جا رہا ہے جو دوسری دعا میں نہیں ہے. دعا افتتاح جو ماہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، اس دعا افتتاح کی بالکل ابتدائی جملات میں یہ جملہ ہے مدلن علیک. مدلن دلال کے معنی سے، دلال یعنی ناز کرنا، اور یہ ناز کرنے کا موقع ہمیں ماہ شعبان میں دیا جا رہا ہے پورے مہینے میں، ماشاءاللہ، کہ ہم بارگاہ الہی میں ناز کریں خدا تعالیٰ سے اتنا قریب کہ خدا پر اعتراض کر سکے، خدا سے مانگ سکے کہ خدا تو نے کیوں معاف نہیں کیا، میں نے گناہ کر لیا، تو نے کیوں معاف نہ کیا. تو یہ موقع ہمیں دیا جا رہا ہے اس ماہ شعبان کی، اس مناجات شعبان میں. ماشاءاللہ بہت خوب. اور آپ نے تمام سوالات کے بہت اچھے سے جواب دیے ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ. اور اب ہم ناظرین کی خدمت میں اس کا ایک خلاصتاً اگر ہم آپ کی گفتگو سے نکالیں کہ ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہوں سے دور رہیں گے اور اس فتنہ انگیز دور کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور گناہوں سے دور رہیں گے تو گویا امام سے قریب ہو جائیں گے، اور پھر امام ہم سے یہاں تک قریب ہوں گے کہ ظہور کر جائیں گے. بالکل انشاءاللہ. تو ہماری دعائیں ہیں کہ خدا تمام مومنین کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم آپ تمام ناظرین اور تمام مومنین کی طرف سے خود مولانا صاحب بھی اور ہم بھی یہاں زیارت پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے امام کی خدمت میں، آپ کی نیابت میں. اور انشاءاللہ اچھا، آپ تمام مومنین کا شکریہ کہ جو ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف فرمائے. انشاءاللہ اب اگلے پروگرام میں اور ایک نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں تشریف فرما ہوں گے. اب اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. خدا حافظ.